اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ یونس چل رہی ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 93 سے لے کے 97 تک، یہ 4-5 آیات ہیں، 93 سے 97 تک، اور یہاں پہ 11ویں سپارے کا 15واں رکوع چل رہا ہے۔ اللہ حق بات بیان کر کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 2 دن سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے واقعات بیان ہو رہے ہیں، ہمیں نصیحت اور عبرت دلانے کے لیے۔ وہی واقعہ کل ہم دریا تک پہنچے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو، بنی اسرائیل کو، فرعون اور اس کے ظالم جو سپاہی تھے، جو دوست تھے، اس کے پیروکار تھے، ان کے ظلم سے بچا کے، ان کو نجات دلا کے پار لگا دیا، اور فرعون اور اس کے جاننے والوں کو دریا کے اندر ڈبو کے ختم کر دیا، اور فرعون کی لاش کو قیامت تک کے لیے عبرت بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ آگے اس سے آگے آج بات چلے گی۔ اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو عزت کی جگہ دی، یعنی جب فرعون ڈوب گیا اور بنی اسرائیل جو مسلمان اس وقت کی قوم تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، ان کو موسیٰ علیہ السلام کی سربراہی میں اور حضرت ہارون علیہ السلام کی سربراہی میں اللہ نے پار کر دیا۔ پار کدھر کر دیا؟ مصر اور شام کے اندر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہ عطا فرمایا۔ فرعون اس وقت بادشاہ تھا، ظالم تھا، جابر تھا، اس کے پورے علاقے کے اوپر بادشاہ تھی۔ وہ اللہ فرماتا ہے، جیسے ہم نے کل کی جو ہے، ان کا مقصد یہ تھا کہ آپ ایمان لائیں، اپنی ذات کے اوپر اس کو خود آپ نافذ کرتے رہیں، کوئی بھی کام ہے نیکی کا کام کریں، اللہ کے اوپر ایمان لائیں، پھر اس کے اوپر ڈٹ جائیں، توکل کریں۔ ایک وقت آئے گا اللہ بازی پلٹ کے آپ کو اوپر کر دے گا اور جھٹلانے والوں کو نیچے وقت آئے گا، لیکن اس کے لیے انتظار اور صبر شرط ہے، اور ثابت قدمی شرط ہے۔ ثابت قدم رہے، انتظار کیا، اللہ نے فرعون کی قوم کو ڈبو دیا اور ان کی قوم کو زندہ رکھا، اور زندہ جیسے اس سے پچھلا واقعہ جو نوح علیہ السلام کا پڑھا ہے، پھر نوح علیہ السلام کے ماننے والے چاہے کم تھے، جو کشتی میں بیٹھے وہ بچ گئے، اور باقی سب کو ڈبو کے اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں زمانے کے اندر عزت دی جو تم بچے ہو، باقی تو میں نے ڈبو دی ہے، ختم کر دی ہے۔ حتیٰ کہ ایون دیٹ حضرت نوح علیہ السلام کی جو بیوی، اور ایک جگہ میں نے روایت میں پڑھا ان کا بیٹا بھی، کہیں کہتا ہے صرف بیوی اور کہیں کہ اختلاف ہے بیٹا، باہر جو بھی ہے، یعنی گھر والے بھی جنہوں نے آپ کی بات نہیں مانی ان کو بھی ڈبو دیا، اور آپ نے ان کے لیے دعا مانگنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا نوح نہیں، جن کے بارے میں پہلے بات ہو چکی ہے ان کے بارے میں دعا کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ پھر قرآن کے اندر ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی پڑھا، انہوں نے بھی اپنے چچا کے لیے دعا کرنا چاہیے، تو اللہ نے اجازت نہ دی کہ ان کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوا۔ تو بات یہ تھی، اسی طرح ان کی قوم کو اللہ نے فرمایا اب فرعون کو تم تو دعا کرتے تھے، کل ہم نے پڑھی ہے نا دعائیں، اللہ جی ہمیں ظالموں سے نجات دے، اللہ جی ہمیں ان کے لیے آزمائش نہ بنا، اللہ ہماری مدد فرما۔ تو اللہ نے مدد فرمائی، ان کو ختم کر کے اللہ نے ان کو بادشاہ دی، مسلمانوں کا عروج آ گیا۔ وہ بادشاہ فرعون اور اس کے نمرود اور اس کی جتنے سارے کا سارا معاملہ ختم ہو گیا۔ ان کے جو باغات تھے، ان کی جو زمینیں تھیں، ان کی جو فصلیں تھیں، وہ اللہ نے رکھ کے مسلمانوں کو دے دی، یہ لوگ کھاؤ پیو عیاشی کرو۔ فرعون گیا، ڈبو دیا گیا، اس کے جو خزانے، ٹھیک ہے جی، اس کا جتنا مال پیچھے چھوڑا گیا وہ سارے کا سارا ان کے ہاتھوں میں اللہ نے دے گیا۔ یہ تم زمانے کے اندر بات یہ ہے، 3 طرح کی چیزیں ہیں، یا آپ غریب ہیں، یا محکوم ہیں، آپ کے اوپر کوئی ظلم کر رہا ہے، اور یا پھر آپ اوپر ہیں اور وہ نیچے ہے۔ تو یہ دنیا کا ہیر پھیر، کبھی رات آ رہی ہے، دن آ رہا ہے، دن آ رہی ہے، رات، یہ دنیا ہے ہی وہ۔ تو فرعون ظلم کر رہا تھا، وہ اوپر تھا، اللہ نے اس کو مٹا کے بنی اسرائیل کو اوپر لایا۔ اللہ نے فرمایا میں اب تم مسلمان ہو، تمہیں میں نے اوپر لایا، لیکن اب تمہاری پہلے آزمائش تھی، تم اس کے نیچے تھے، اب
تمہاری آزمائش ہے, تمہیں میں نے اوپر بنایا ہے, تم میری کتاب تورات کا کتنی عزت کرتے ہو, میرے نبی عیسیٰ اور موسیٰ کی کتنی عزت کرتے ہو, ہارون کی, اور تم جو تمہیں یہ نعمتیں دی گئی ہیں ان کا کتنا شکر ادا کرتے ہو, کتنی قدر کرتے ہو, اور قبلہ کا کتنا احتیاط کرتے ہو, اس کی کتنی قدر کرتے ہو. انہوں نے قبلہ کی ناقدری کی, ان کو اللہ نے فرعون سے نجات دی اس کے ظلم سے. اللہ یہ فرماتا ہے جب کوئی جکڑا ہوا ہوتا ہے تب کہتا ہے اللہ میری مدد کر, جب میں مدد کرتا ہوں تو پھر مجھے بھول جاتا ہے. اللہ نے ان کو اس سے نجات دی لیکن وہ پھر اللہ کو بھول گئے. یہ سارا قصہ اس کے اندر ہے. بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو عزت کی جگہ دے دی, شام اور مصر کے اندر بادشاہت دے دی, فرعون ختم, کافر ختم, مسلمان بادشاہ بن گئے. انہیں ستھری روزی عطا کی, جتنے خزانے جتنا مال سارا اللہ نے ان کو دے دیا. تو اختلاف میں نہ پڑے مگر علم آنے کے بعد, بے شک تمہارا رب قیامت کے دن ان میں فیصلہ کر دے گا جس بات میں تم جھگڑتے تھے. یہ آیت کا دوسرا حصہ ہے. اس کے اندر یہ اللہ فرما رہا ہے کہ جب ان کو فرعون سے میں نے نجات دی تو اس وقت وہ ایک قوم بن گئے, ایک مسلمان اور متحد ہو گئے, ایک نبی اور ایک کتاب کو ماننے والے. مگر اس کے بعد مزید علم آنے کے بعد وہ آپس میں اختلافات میں پڑ گئے, جسے ہم کہتے ہیں فرقہ بندی, جس کے اندر آج ہم بھی شکار ہیں. سنی کہتے ہیں ایسا ہی ٹھیک ہے جی, باقی سارے دیوبندی کافر جناب, شیعہ کافر ہیں, اور وہ شیعہ بیٹھے ہیں جناب دیوبندی کافر ہیں, اور دیوبندی بیٹھے ہیں جناب سنی بدعتی اور مشرک اور کافر ہیں. یہ ہمیں اس کی پوری ریسرچ ہے, یہاں پہ ٹائم نہیں ہوتا ہمارا, یہ بھی آج کا موضوع اسی کے اندر ہے. ٹھیک ہے جی, ہر ایک دوسرے کو کافر کرنے میں لگا ہوا ہے. جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل کے اندر کلمہ ہے, جس نے دل سے ایک بار بھی کلمہ پڑھا ہے وہ بندہ جنتی ہے. ہاں اس کے اندر وہ اگر بہت زیادہ کوئی سنیوں میں بھی بہت نیچے کوئی شرک کرتا ہے, کوئی بہت غلط کام کرتا ہے تو وہ اپنا جواب دہ خود ہے. اور اہل تشیع کے اندر بھی اگر کوئی پڑھا لکھا ہے, کوئی سنت کے اوپر اور ان کے اعمال کے اوپر عمل کر رہا ہے تو وہ ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ صحابہ کو نعوذ باللہ گالیاں نکالتا ہے, اگر وہ جا کے بالکل ایک لیول سے نیچے کی جا کے حرکتیں کرتا ہے تو وہ پھر رافضی اور وہ اس عقیدے سے فارغ ہے, وہ پھر شیعہ کرانے کا بھی قابل. اور اسی طرح دیوبندی اور اہل حدیث سارے کے اندر ہر چیز کی ایک لمٹ ہے. اللہ قرآن کے اندر, اسلام کے اندر, حدیث کے اندر جگہ جگہ پہ ہے کہ اسلام اعتدال پسندی کا میانہ روی, بالکل نہ بہت نیچے ہو جائے اور نہ بہت نہ اس طرح ہو کہ نعوذ باللہ آپ کہیں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کچھ ہے ہی نہیں, ہم جیسے بشر ہیں, اور نہ ہم یہ کریں کہ ہم کہیں جی نعوذ باللہ بس رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی نعوذ باللہ اللہ ہے. ٹھیک ہے نا, ہے نا بات. لہٰذا ہر چیز کو نبی کو, صحابی کو, ولی کو, پیر کو, ہر بندے کو اس کے درجے کے اوپر رکھا جائے تو کسی قسم کا کوئی معاملہ ہی نہیں. اللہ نے فرمایا علم آنے کے بعد وہ آپس میں اختلافات میں پڑ گئے, پھوٹ میں پڑ گئے. اس کے اندر ہمارے لیے سمجھنے کی کیا بات ہے؟ قرآن کا جو اصول ہے, قرآن کو اگر حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر سے آپ پڑھیں نا, ولیوں اور بزرگ نیک اللہ کے پیاروں کی نظر سے آپ پڑھیں, مفسرین کرام کی نظر سے پڑھیں, تو قرآن کے دو حصے ہیں. کتنے حصے ہیں؟ کتنے حصے ہیں؟ دو حصے. آیات محکمات اور آیات متشابہات. یہ آپ عموماً آپ کہتے ہیں حافظ صاحب نے متشابہ لاگے, سنتے ہیں تراویحوں میں حافظ صاحب نے متشابہ. متشابہ یہ ہوتا ہے کہ حافظ صاحب جناب میں کوئی بھی وہ دو آیات ایک جیسی پڑھتے ہوئے بھول گئے. ٹھیک ہے. آیات محکمات وہ آیات ہیں جن کے اندر حکم دیے گئے. قرآن کے اندر یا تو کوئی حکم دیا گیا کہ یہ کام کرنا ہے, یہ کام نہیں کرنا, نماز پڑھنی ہے زنا نہیں کرنا, روزہ رکھنا ہے چوری نہیں کرنی ہے, یہ حکم کرنا اور نہ کرنا. دوسری قسم کی آیات ہیں متشابہات, جن کے اندر سنی, شیعہ, دیوبندی, بریلوی اور ہمارے فرقے, یہ مسلمانوں کی کوئی غلطی نہیں ہے. میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں, باقاعدہ سے انگریزوں نے, یہودیوں نے باقاعدہ مدرسے بنائے ہوئے, باقاعدہ فنڈنگ ہوتی ہے, باقاعدہ لوگوں کو ٹرین کیا جاتا ہے, وہاں پہ مولوی تیار کیا جاتا ہے. وہ مولوی ہوتا ہی نہیں ہے, وہ مسلمان ہوتا ہی نہیں ہے, وہ اس طرح کی کتابیں لکھ کے, باتیں لکھ کے جناب سیوں کو سنیوں سے, سنیوں کو دیوبندیوں سے, بریلویوں کو اہل حدیثوں سے فرقوں میں بنا دیا, آپس میں لڑا دیا. ہم سارے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے, ایک جھنڈے اور ایک اس قرآن کے ساتھ رہنے والے. ہمارا اگر دشمن ہے تو وہ یہودی اور عیسائی اور مشرک ہمارا کافر دشمن ہے. ہمارا دشمن شیعہ, دیوبندی اور بریلوی نہیں ہے, اور ہم ان کے دشمن سنی نہیں ہے. یہ سارا ہمیں جان بوجھ کے فرقہ بندیوں کے اندر ڈالا گیا. اسی لیے احادیث وقت بار بار وقت کی قلت ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ آپ آئے اور مسجد کے اندر صحابہ کرام ایک آیت کے اوپر بحث کر رہے ہیں. ایک کہہ رہے ہیں اس کا یہ مطلب ہے, دوسرے کہہ رہے ہیں جس طرح آج بھی دیکھیں نا آیات کے نہیں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے, ایک پارٹی دیکھ پائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے, ایک پارٹی جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وصال کے بعد حیات ہے, ایک پارٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح نعوذ باللہ. یہ مائنر اپنے اپنے وہ ہے. آپ ان باتوں میں پڑھے ہی نہیں. پیر نصیر الدین صاحب کا ایک شعر جو میں کئی دفعہ سناتا ہوں, حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو
چھوڑ. حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ, شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں. کیوں کر انہوں نے ہمارے گناہ, ان کے آگے ہمارے اعمال روز پیش ہوتے ہیں. حافظ فرید جناب لوگوں کو تبلیغ کرتا ہے جو خود یہ گناہ کیا, استغفر اللہ, خود یا یہ نیکی کی ہے. اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت اوپر درجہ ہے. آپ روایات کے اندر ہمارے جو اعمال ہیں وہ ہمارے والدین کو پیش ہوتے ہیں. تہاڈا پتر یہ چنگا کام کیتا ہے جناب, اس کے بدلے آپ کے عذاب کے اندر ہے کمی کر دی گئی ہے. آپ کے پتر نے یہ غلط کیا ہے, اور اولاد اپنے والدین کے لیے صدقہ ہے جاریہ ہے اگر ہم نیکی کریں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم, حضور سے شکر کر وہ ہمارے عیبوں کو. لہٰذا ہمیں ان بحثوں میں جو متشابہات, ہماری 5 نمازیں نہیں پوری ہوتی ہیں. حقیقت بات ہے, میں خود, ہم خود 5 نمازیں پڑھنا مشکل کام ہے. 30 روزے رکھنا, زکوٰۃ, ہمارے سے زکوٰۃ کوئی دیتا ہی کوئی نہیں, پتہ ہی نہیں 2.5% زکوٰۃ دے, اور ٹھیک ہے جی, یہ جی تنخواہ تو اپنی گن کے لیتے ہیں. دیہڑی 1200, 2000, 1800 فکس کی ہے, اور 1800 فکس کی ہے, 1700 لے کے آیا ہو کبھی کوئی. یا جناب 200 کا پیکٹ ہے دودھ کا, آپ نے 190 کا دے دیا, اور نہیں جی روپیے آپ صاحب 2 بچ رہے ہیں تو میں 190 کا دے دوں. ایسا نہیں کرتے ہم. لیکن جب باری یہاں پہ آتی ہے تو ہم 2.5% جناب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے زکوٰۃ باقاعدہ جو حساب کتاب ہے اس کے مطابق سال کے بعد کبھی ہم ہے, ہمارے اندر فالٹ یہ نہیں ہے. ہم 5 فرض پورے کر رہے ہیں, کلمہ, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج سنتے اور روافل, اور وہ تو بہت آگے کی بات ہے. متشابہات کا مسئلہ ہی نہیں. حضور نے فرمایا یہ تم کیا کر رہے ہو, تم سے اگلی قومیں بھی اسی وجہ سے تباہ و برباد ہوئی ہیں کہ وہ متشابہات کے اندر پڑ گئی. لہذا جس میں متشابہ ہے اس کو فیصلہ کو اللہ کے اوپر چھوڑو, جتنی سمجھ آتی ہے اتنا عمل کر کے اس کے اندر سے فضل اور نور تلاش کرنے کی کوشش کرو. یہ خود قرآن کا اسلوب ہے. بات موضوع نکل جائے گی. یہ ہے کہ بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو عزت کی جگہ دی, سوسری روزی عطا کی, اختلاف میں نہ پڑے مگر علم کے بعد, علم آنے کے بعد بے شک تمہارا رب قیامت کے دن اللہ متشابہات کا خود فیصلہ فرمائے گا قیامت کے دن کہ یہ کیا بات تھی, اس کا کیا مطلب تھا, اس کا کیا مطلب تھا. ہمیں اس میں لڑنے جھگڑنے کی ضرورت ہے نہیں. اور اے سننے والے, اگر تجھے کچھ شبہ ہو اس میں جو ہم نے تیری طرف اتارا, اور تو ان سے پوچھ دیکھ جو تجھ سے پہلے کتاب پڑھنے والے ہیں, بے شک تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے حق آیا تو تو ہرگز شک والوں میں نہ ہو جانا. اب یہاں پہ اے سننے والے سے مراد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات, اور دوسری مراد ہے ہر, میں, آپ, ہر تا قیامت تک سننے والا بندہ. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن میں شک نہیں کر رہا, ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ان کے اوپر قرآن, تاکہ آگے امت کو یہ کہا جا رہا ہے, ہر سننے والے کو کہا جا رہا ہے کہ اس قرآن کے اندر کسی طرح کا شک نہ کیا جائے. اصل میں یہ اس وقت کی بات تھی تو جو علماء تھے یہودیوں کے, عیسائیوں کے بڑے بڑے, ٹھیک ہے جی, ان کے لیے تھا کہ آپ قرآن میں شک میں نہ پڑھیں. آپ کے تو پہلے تورات اور انجیل بھی آپ کے پاس آئی ہے, تو آپ سمجھیں کہ یہ کتاب بالکل ہدایت والی ہے. بے شک تیرے پاس حق رب کی طرف سے آیا ہے, اور تو ہرگز شک والوں میں نہیں ہونا. یہ حق ہمارے پاس رب کی طرف سے آیا ہے, اس کے اندر کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. اور ہرگز ان میں نہ ہونا جنہوں نے اللہ کی آیتیں جھٹلائیں کہ تو خسارے والوں میں ہو جائے گا. جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے وہ کس میں چلا جاتا ہے, نقصان اٹھانے والا. تو کبھی بھی ایسا نہ کریں کہ اللہ کی آیات کو جھٹلانے کے مرتکب ہو جائیں. اور اوپر والی بھی بات یہی کہ یہ قرآن رب کی طرف سے ہے, اس کے اندر شک نہیں کریں. رہی بات اختلافات کی, اس کے اندر جو سمجھ آتی ہے وہ لے لیں, جو نہیں سمجھ آتی اس میں فرقہ بازی میں اور فرقہ بندی میں نہ پڑیں. آخری آیت, بے شک وہ جن پر تیرے رب کی بات ٹھیک پڑ چکی ہے, یعنی جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے نا, ان کو جو بھی کہتے رہو ان کو یہ حق بھی اثر نہیں کرے گا. قرآن کے اندر ہے نا, یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا, یہی قرآن ہے, یہ قرآن برکت والا قرآن. لیکن اللہ فرماتا ہے یہ قرآن ہی کتنے لوگ اس سے گمراہ ہوں گے. وہ وہی ہوں گے جو متشابہات میں پڑ جائیں گے, جدھر سے اللہ نے بھی منع کیا متشابہ میں نہ جاؤ, اللہ کے رسول نے بھی منع کیا ہے متشابہات میں نہ پڑھو. تو اگر آپ متشابہات میں پڑھیں گے, فرقہ بازیوں میں پڑھیں گے, تو آپ پھر گمراہی کی طرف جائیں گے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا, بہت لوگوں کو اس سے ہدایت ملے گی. لیکن ہدایت تب بھی ملے گی جب آپ اختلافات کو چھوڑ کے کھلا دل رکھ کے سنی ہو کے قرآن پڑھیں گے, تو پھر یہ ہدایت نہیں دے گا. دیوبندی ہو کے پڑھیں گے, شیعہ ہو کے پڑھیں گے, تو یہ قرآن ہدایت نہیں دے گا. اگر قرآن پڑھنا ہے تو مسلمان ہو کے قرآن پڑھے, اللہ کا بندہ ہو کے قرآن پڑھے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو کے قرآن پڑھے, اور خالص یوں ہو کے قرآن پڑھے کہ یہ قرآن صرف اللہ نے میرے لیے ہی بھیجا ہے, بس اور کسی کے لیے بھیجا ہی نہیں ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ اس کے اندر سے آپ کو ہدایت نہ دے, اور جسے اللہ چاہتا ہے اسے منتخب کر کے اللہ ہدایت دیتا ہے. اللہ چاہتا ہے میں جس کو چاہتا ہوں اس کو ہدایت. اور اللہ ایک اور جگہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ من یرید اللہ بہ خیرا
فَلْيُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے نا، اس کو اللہ قرآن کی طرف اس کا دل موڑ دیتا ہے، اس کو اللہ دین کی سمجھ بوجھ دینا شروع کر دیتا ہے، اس بندے کو قرآن سمجھ آنا، اس بندے کو حدیث سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے، جس کے ساتھ اللہ ہدایت کا معاملہ کرنا چاہتا ہے۔ بے شک وہ جن پر تیرے رب کی بات پڑ چکی وہ تو نہیں مانیں گے اور ایمان نہ لائیں گے، اگرچہ سب نشانیاں ان کے پاس آئیں، جب تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ یہ فرعون کی بات تھی جو ہم نے کل پڑھی کہ اس کے پاس جب عذاب آ گیا، اس نے دیکھ لیا تو اب وہ توبہ کرنے لگا، لیکن وہ والا وقت قبولیت کا نہیں ہوتا، ہمیشہ عذاب یا موت آنے سے پہلے تک جو ہے وہ توبہ کا دروازہ ہر وقت ہر ٹائم ہر بندے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھولا ہوا ہے۔ ہم نے جو یہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھا یہ آج مکمل ہوا، کل انشاءاللہ حضرت یہ سورۃ یونس ہے، حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ چلے گا، منگل کو یہ سورت مکمل ہوگی اور بدھ کو ہمیں سورت کا مکمل سمری خلاصہ اسی 2-3 دن میں پہلے بتانا شروع کر دیتا ہوں کہ آپ نے اپنے دوستوں میں آگے پیچھے کہیں دعوت دینی ہو تو ان کو بھی آئیں جی، روز نہیں آ سکتے تو بدھ کو خلاصہ سنیں۔ اس موضوع کے اندر ہمارے لیے یہی سبق ہے، ایمان کی نیکی کے اوپر آئیں، پھر اس کے اوپر ڈٹ جائیں، پھر مشکلیں بے شائیں کھائیں، اللہ پہ توکل کریں۔ اگر سامنے دریا ہو، پیچھے فرعون ہو، اللہ نجات دے سکتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تو کوئی مشکلیں بہت بڑی ہیں ہی نہیں۔ اللہ ہمیں پڑھ سمجھ کے عمل پیرا ہو کے دین کے اوپر ثابت قدم رہنے کی توفیق۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وعلى خير آخر خير ظاہر خیر باطن خیر بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ جو بیان کیا پڑھا سنایا کوئی غلطی کمی بے ادبی گستاخی بھول چوک حبیب کا واسطہ معاف فرما۔ اللہ ہم نے ادنا سی کوشش کی ہے اس کو سمجھنے کے لیے، اللہ آپ خود فرماتے ہیں تیرے نبی کا فرمان ہے، تیرا فرمان ہے، میں جسے چاہتا ہوں اسے اس قرآن کی ہدایت دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں اس قرآن کا نور دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں اس قرآن کا اصل معنی اور مفہوم سمجھاتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بھلائی کرنا چاہتا ہوں اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہوں۔ اللہ جی ہم سب کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما، ہم سب کو ہر قسم کی فرقہ واریت سے فرقہ بازی سے محفوظ فرما، حقیقی معنوں میں فرقہ واریت سے پاک ہو کر اپنا سچا اور سچا مسلمان بنا۔ اللہ جی وحدہ لا شریک ہمیں اس پاک کلام کو پڑھ کے سمجھ کے عمل پیرا ہو کے دنیا آخرت کی بھلائیاں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جی ہم گناہ گاروں کی یہ بزرگ بیٹھے ہیں، سفید بالوں والے جوان بھائی بیٹھے ہیں، معصوم بچے بیٹھے ہیں، سب کے صدقے اس قرآن کی موت قبر حشر پل صراط میزان ہر جگہ پہ شفاعت نصیب فرما، اپنے نبی کی شفاعت نصیب فرما۔ اللہ جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکے اور ہم قبروں سے اٹھیں گے، اس ڈر سے ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہوگی، اس وقت اس قرآن کا سہارا نصیب فرما، اس وقت اپنے نبی کی شفاعت نصیب فرما، اور اللہ جی اس وقت ہمیں اس پاک کلام کا نور نصیب فرما۔ اس کے صدقے ہمارے مرحومین کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمیں ہمارے بیماروں کو ظاہری باطنی جسمانی روحانی تمام بیماریوں سے شفا عطا فرما، سب کو ناگہانی آفات و بلیات سے محفوظ اور معمون فرما، دنیا آخرت کی عزتیں بھلائیاں رحمت نعمت اور فضل نصیب فرما، یا حل المشکلات یا دافع البلیات یا شافی الامراض یا مسبب الاسباب انک مجیب الدعوات یا ارحم الراحمین۔ اللہ جی جس طرح یہ لوگ ہم سب تیرے اس پاک کلام کا ذکر کر کے تیرے گھر کو آباد کرتے ہیں، ہم سب کے دلوں کو آباد فرما، ہمارے گھروں کو آباد فرما، ہمارے مرحومین کی قبروں کو منور و روشن فرما، اور کل کو جب ہم بھی مر جائیں اسی پاک کلام کے صدقے ہماری قبر کو روشن فرما۔